अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आप लोग के सामने हाजिर खिदमत है। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बस इसी खैरियत की वजह से मैंने आज एक टॉपिक बनाया है, हॉबी ना। तो बहुत से लोगों के पास मुख्तलिफ किस्म के हॉबीज़ होती होंगे फुर्सत में, टाइम में। तो पहले तो ये जानिए कि हॉबीज़ होते क्या है। हॉबीज जो है एक्चुअली आपका स्पेयर टाइम होता है, कोई फारिग टाइम होता है जिसको आप अच्छी तरीके से स्पेंड करना चाहते हैं। तो आप कोई ना कोई ऐसी चीज़ एक्टिविटी कर लेते हैं जो आपकी डेली रूटीन से थोड़ा सा हटकर होता है। तो उससे क्या होता है कि आपका टाइम अच्छा पास होता है, अच्छी नॉलेज होती है और उसमें आप जो है बहुत नेचर से करीब हो जाते हैं। तो हॉबीज का फायदा ये होता है कि आप जो है ना मनफी ज़हनी जो रुझानात होते हैं, फारिग बैठे हुए आप कुछ मनफी सोच सकते हैं, उससे बच जाते हैं। तो आपका फिजिकली जो है ना इन्वॉल्वमेंट हो जाती है चीज़ों के साथ। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने माइंड को कहीं अच्छी पॉजिटिव चीज़ों पे लगाएं। तो वैसे तो बहुत सारे हॉबीज होते हैं मैं जिनका आगे अभी जिक्र करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा टाइम होना चाहिए कि आप अपनी रूटीन लाइफ से हट के भी किसी एक्स्ट्रा चीजों पे टाइम दें, जिससे बहुत फायदा होता है। तो बस उसी फायदे को मद्देनजर रखते हुए बहुत से आपकी हॉबीज एंड इंटरेस्ट होते हैं। कुछ लोग पेंटिंग करते हैं, कुछ लोग राइटिंग करते हैं, कुछ लोग रीडिंग करते हैं, कुछ स्केचिंग करते हैं, कुछ लोग गार्डनिंग करते हैं, कुछ लोग अपने आप को फोकस करते हैं कुकिंग बनाने में, उनको बहुत मजा आता है कुकिंग में। कुछ लोग आउटिंग करते हैं, कुछ लोग कुछ कलेक्टिंग करते हैं। इस तरीके से बहुत से लोग टीवी देखते हैं, टीवी देखने का बहुत ज्यादा शौक है। कुछ लोग स्विमिंग करते हैं, कुछ लोग वीडियो एडिटिंग में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं और भी बहुत से हैं। कुछ लोग ट्रैवलिंग करते हैं, कुछ लोग फूड जाके खाना पसंद करते हैं बाहर बहुत जगहों पे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं ना। लेकिन मैं आज उन तमाम हॉबीज को तो पेश नहीं कर रहा, लेकिन मैंने जिस हॉबी को अडॉप्ट किया है, जिससे मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ है और जिससे मैं अर्न भी करता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ। कलेक्टिंग हॉबी में बहुत सारी चीजें शामिल हैं। मिसाल के तौर पे टिकट जमा करना, कॉइन्स जमा करना, एफटीसीज हैं, पुराने टॉयज हैं, स्टोरी बुक्स हैं और बहुत सारे चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे कुछ लोग पुरानी तस्वीरें जमा करते हैं, बहुत से लोग पुराने स्टिकर्स जमा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जमा होती हैं। तो मैं इन कलेक्टिंग हॉबीज़ में भी कुछ चीज़ें बहुत अलग होती हैं, जिसका कुछ नॉलेज भी होती है और फ़ायदा भी होता है। तो मैं तो वैसे सारी चीज़ें नहीं गिनवा सकता। आप लोग इंटरनेट से आप मालूम कर सकते हैं कितनी लिस्टें होती हैं कलेक्टिंग में, लेकिन मैं जिन चीज़ों का जिक्र करूँगा मैं वो आपको शेयर कर। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मैं इसकी हिस्ट्री नहीं बता रहा, मैं हल्का सा बताता हूँ। ये साहब हैं रोनाल्ड हिल, ये फाउंडर हैं, समझ लें ब्रिटिशर्स थे। और ये है इनकी जो है ना, इन्होंने सबसे पहले समझ लें पोस्टेज स्टैम्प्स की बुनियाद डाली। इसकी एक अलग स्टोरी है, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आप अगर रिसर्च करना चाहते हैं तो जाके मालूम कर लें। तो ये सर रोनाल्ड हिल हैं जो फाउंडर हैं पोस्टेज स्टैम्प्स के। तो बाकी फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि और क्या क्या चीज़ें होती हैं कलेक्शन। सबसे पहले हम स्टैम्प्स में आ जाते हैं कि जो स्टैम्प्स कलेक्टिंग है वो बहुत ही आम है। मतलब आम से मुराद ज़्यादातर लोग स्टैम्प्स कलेक्टिंग करते हैं। और ये जैसे अब ये इंग्लैंड के स्टैम्प्स हैं, ये मैं इनको एल्बम में लगाया हुआ है। तो ये भी बहुत से लोग कलेक्ट करते हैं ना। ये सारे नए हैं, ये पुराने भी होते हैं स्टैम्प्स, वो ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं। तो ये इस स्टैम्प्स का ही फ़ायदा होता है कि देखें ये बरतानिया के स्टैम्प्स हैं। बरतानिया के स्टैम्प्स की सबसे बड़ी पहचान होती है कि ये जो है ना, ये देखें, ये जो है इनकी स्टैम्प में ना मुल्क नहीं लिखा हुआ होता है, बस ये हेड बना हुआ होता है। देखें, ये हेड बना हुआ होता है। तो ये सबसे बड़ी पहचान होती है ब्रिटिश स्टैम्प्स की। अगर आप उसमें नहीं भी लिखा हुआ है तो आप इस तरह इनके हेड देख के पहचान लेते हैं कि ये बरतानिया के स्टैम्प्स हैं। ये क्वीन ये उनके हैं मलका एलिज़ाबेथ के स्टैम्प्स हैं, एलिज़ाबेथ 2। तो ये उनके स्टैम्प्स हैं बरतानिया के मुख्तलिफ। ये इनके कैसल्स के, कुछ कैसल्स के हैं, कुछ उनके डेली रूटीन्स हैं, कुछ रिलीजियस स्टैम्प्स हैं। तो ये इंग्लैंड के स्टैम्प्स हो गए। इसी तरीके से बहुत सारे स्टैम्प्स कलेक्टिंग होती हैं। अब जैसे ये जर्मनी के दिखा रहा हूँ मैं आपको। अब ये जर्मनी के हैं, ये सारे जर्मनी एम्पायर कहलाता है ये। तो ये सारे बहुत ही मतलब तकरीबन समझे 1895 और 1867 और 1900, इस तरह उस दौर के स्टैम्प्स हैं सारे ज़्यादातर। तो ये भी बहुत अच्छे कलेक्टिंग में शुमार होते हैं और ये बड़े वर्थी होते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ये जर्मनी के स्टैम्प्स हैं दूसरे।
یہ ہٹلر کے اسٹیمپس ہیں دیکھیں. یہ اس کے بعد یہ بھی جرمنی کے اسٹیمپس ہیں. اگر میں ان کو جلدی جلدی دکھاؤں کہ بہت سی چیزیں ہیں, اگر میں ان کو سب کو دکھانے لگ گیا تو پھر بہت ٹائم کنزیوم ہو جائے گا. اب یہ دیکھیں, یہ ہے, میں تھوڑا صحیح کنڈیشن میں نہیں ہے, لیکن یہ اس کا جو پہلا آیا تھا بلیک پینی, جو سر رونلڈ ہل تھے جو فاؤنڈر تھے, بلیک پینی پہلا اسٹیمپ مانا جاتا ہے. اس کے بعد یہ سیکنڈ اسٹیمپ مانا جاتا ہے 2 پینس کا بلو. یہ ذرا اچھی کنڈیشن میں نہیں ہے, ورنہ یہ اچھی کنڈیشن میں تو یہ کافی کاسٹلی ہے. اچھا, یہ میکسیکو کے اسٹیمپس ہیں. یہ میکسیکو کے, یہ بھی تقریباً 1895 1888 ان سب کے اس ایرا کے دور ہیں. یہ جرمنی کے اسٹیمپس ہیں. اس طریقے سے دیکھیں, یہ ہم نے سارے لگائے ہوئے ہیں. یہ فرانس کے ہیں. اچھا, یہ سعودی عرب کے ہیں. یہ سعودی عرب کے اسٹیمپس ہیں. تو جب بالکل نیا نیا سمجھ لیں ریولیوشن آیا تھا سعودی عرب میں, جب عبدالوہاب, اور تو اس دور میں ظاہر سارا پہلے آٹومن امپائر تھا. اچھا, ٹکٹ کے ہابی سے فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی نالج بھی ہو جاتی ہے. نالج یہ کہ اب یہ ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ سعودی عرب کے ہیں, لیکن یہ آٹومن امپائر کے بعد کے ہیں. مطلب جب 1918 کے بعد جو بھی یہ ریولیوشن آیا سعودی عرب میں, پہلے یہ حجاز تھا, پھر یہ سعودی عرب بن گیا. تو اب ان کے جو ہے ہمیں اس کے بارے میں پتہ لگتا ہے کہ کس ملک کا کیا کلچر ہے, اور اس کے بعد ان کے کیا کیا کس کس ایشو پہ کون کون سے اسٹیپس جاری ہوئے تھے, اور ان کے کوائنس کا جو مالیت ہے وہ پتہ لگتا ہے نا. تو ہمیں اس کے اسٹیمپ سے یہ معلوم ہو جاتی ہے کسی بھی ملک کی کرنسی کیا ہے. اس طریقے سے یہ فرانس ہے. یہ فرانس کے کچھ ہیں. یہ جاپان ہے. جاپان کے پورے ان کے کلچر کی چیزوں کو واضح کیا ہے. اس سے کسی پورا دیکھیں, یہ پاکستان کے وہ اسٹیمپس ہیں. یہ پاکستان کے وہ اسٹیمپس ہیں جو اوور پرنٹ ہیں, یعنی 48 میں ظاہر ہے پاکستان کے پاس کوئی وہ چیزیں نہیں تھیں, پرنٹنگ پریس وغیرہ نہیں تھا. تو وہی جو برٹش اسٹیمپس ہے یہ کنگ جارج 4 ہیں, یہ 48 وغیرہ کے. اور اس میں دیکھیں پاکستان نے کیا کیا, اس میں اوور پرنٹ کر دیا نا, یعنی کہ انہوں نے اسٹیمپس بنا کے اس پہ اوور پرنٹ کر دیا نا. تو اب یہ بھی ان کی بھی ورتھ ہوتی ہے. اب یہ کچھ چیزیں کہیں سے چھپتی ہیں, کچھ چیزیں اب جیسے مثال کے طور پہ اس میں دیکھیں بہت سی مسٹیکس بھی ہوتی ہیں. اب یہ دیکھیں, اس میں دیکھیں پاکستان کس طرح لکھا ہوا ہے, اسٹیمپ پیپر سے, اسٹیمپ پیڈ سے کسی نے اس میں پرنٹ کیا, مطلب پرنٹ لگایا ہے. یہ دیکھیں بالکل سینٹر میں, یہ لاہور پرنٹ کہلاتی ہے, پشاور میں ایسی پرنٹ ہوتی تھی, سینٹر میں لگایا جاتا تھا. تو اب اس سے ہمیں یہ یہ کوئین وکٹوریہ ہے. اب یہ بھی سمجھیں 1880 کے دور کی ہیں ساری. وکٹوریہ, کوئنس لینڈ, تو یہ اس کنٹریز کی ہیں. پھر یہ دیکھیں یہ کچھ کوائنس ہیں جو یہ مغل دور کے ہیں. ان کا دیکھیں, اس کا سائز, تھکنیس, اور آواز بھی دیکھیں اس کی کیسے آ رہی ہے. یہ دیکھیں, تو ایسی مغل کے بھی ہیں کچھ. یہ دیکھیں سکھ دور کے بھی ہیں کچھ, کا کبھی سیدھا الٹا نہیں پتہ لگتا ہے, شاید یہ ایسا ہے کہ ایسا ہے. ہاں, یہ ایسا ہے. کنشاسس دور کے بھی کوئی شاس بادشاہ گزرا ہے, اس کے دور کے بھی ہیں. اور بہت سارے ہیں کوائنس, میں ان کا ذکر نہیں کر سکتا. اس طریقے سے میں آپ کو ایف ڈی سیز کا دکھاتا ہوں. جیسے ایف ڈی سیز ہیں, یہ دیکھیں انڈیا کے ایف ڈی سیز ہیں. تو ایف ڈی سیز یہ ہوتے ہیں جب اسٹیمپ ایشو ہوتا ہے تو ایک کور ہوتا ہے اینولپ, اس پہ یہ اسٹیمپ لگا کے یہ ایسے سیل لگاتے ہیں نا. تو یہ اسٹیمپ اسی یعنی 22 جولائی 1981 کوئی ایشو ہوا ہوگا, تو اس کور پہ ہی لگا کے سیل لگا جاتے ہیں. تو یہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اس طریقے سے یہ دیکھیں, یہ انڈیا کا ہے, بامبے جی پی او 1960 کا ہے یہ. تو یہ اسٹیمپ 1960 میں 11/9/60 کو ایشو ہوا ہوگا. تو اس کے بارے میں جو ہے نا ایف ڈی سیز, اب یہ انڈیا کے تھے. اس طریقے سے یہ پاکستان کے ایف ڈی سیز ہیں. اب یہ دیکھیں, یہ فرسٹ ڈے ایشو کہلاتا ہے, فرسٹ ڈے کور. یہ 14 اپریل 2009 کو ایشو ہوا ہوگا. تو اب یہ بے نظیر بھٹو کا. ایسے یہ کچھ ایف ڈی سیز ہیں جو بہت پرانے ڈھاکہ ریلوے اسٹیشن کے اوپر جب پاکستان میں تھا
بنگلہ دیش 1969 کا. دیکھیں یہ FDCs کھلاتے ہیں, یہ بھی اچھا کلیکشن ہے, اس طرح جمع کرتے ہیں. تو یہ ہو گیا ہمارا FDC. اس طریقے سے کلیکٹو میں بینک نوٹس بھی شامل ہوتے ہیں, تو لوگ بینک نوٹس بھی جمع کرتے ہیں. تو جیسے یہ انڈیا کا ہے, ایسے یہ بہت سے ممالک ہیں, کنٹری ہیں, میں سب کا تو نہیں دکھا سکتا. بس یہ کلیکٹنگ ہیں, نوٹس ہیں, تو ہمیں ان کے نوٹس سے معلومات ہوتی ہے کہ جو ہے یہ کتنی ورتھ ہے اس کی, اور کون سے سن کا. کیونکہ نوٹس میں ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے, اس میں سن لکھا ہوا ہوتا ہے. کوائنس میں بھی ہوتا ہے سن لکھا ہوا ہوتا ہے, نوٹس میں بھی ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں مثال کے طور پہ اٹلی کا ہے, اٹلی کا ہے. یہ اب اٹلی میں لیرا چلتا ہے, تو ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ اٹلی میں لیرا چلتا ہے. ایسی مثال کے طور پہ اب یہ ہے فلپائن, تو یہ فلپائن ہے, تو ہمیں فلپائن میں لگتا ہے پیسو چلتا ہے نا, تو یہ پیسو کا ان کا کرنسی ہے. پھر ہمیں اس کی یہ اب جیسے مثال کے طور پہ یہ پورا سیٹ جمع کر لیا ہے میں نے. یہ وینزویلا کا, یہ وینزویلا ہے, اس میں بہت سارے ہیں. اب یہ دیکھیں وینزویلا کا پورا سیٹ ہے. یہ 1000 بولیویئرس ہے, 2000, یہ 5000, یہ 10000, یہ 20000. ایسی پاکستان کے بھی کلیکشن ہوتے ہیں. یہ دیکھیں یہ پاکستان کے ہیں اسٹیمپ سارے, یہ پرانے اسٹیمپس ہیں پاکستان کے. پوری شیٹس بھی ملتی ہے, یہ شیٹس کی صورت میں ہیں. کچھ اسٹیمپس ہیں, اور اس طریقے سے یہ اسٹیمپس ہیں. اس طریقے سے ابھی جو بینک نوٹ دکھائے تھے, تو اس میں کچھ پاکستان کے بھی بینک نوٹس ہیں. اس میں دیکھیں گے تو اس طرح کے بینک نوٹس پرانے ہیں, اس میں ایرر ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ کام آتا ہے. تو اس طرح آپ جو ہے نا چیزیں, بہت سی چیزیں ہیں. اس کے بعد یہ سارا میرا کلیکشن ہے. اچھا کچھ لوگ یہ میگنیٹ ہوتا ہے, فریج میگنیٹ کہلاتے ہیں, یہ بھی کلیکٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ امریکن کے اسٹیٹس پر فریج میگنیٹس ہیں, تو آپ آرام سے چپکا دیں. میں نے FDC دکھایا جیسے پوسٹل کورز ہوتے ہیں, جیسے آپ خط پر لکھتے تھے پہلے, تو لوگ پہلے ظاہر ہے پہلے نہ انٹرنیٹ تھا نہ فون تھا, تو یہ اس طرح چیزیں جمع کرتے تھے. تو اب یہ دیکھیں اس میں انڈیا کے ہیں, پاکستان کے ہیں, اس طرح کے بہت سارے پوسٹل کورز ہوتے ہیں, یہ بھی لوگ کلیکٹ کرتے ہیں. ایسے یہ کچھ پوسٹیج کور ہیں جو اس میں ہم کبھی پوسٹیج کورز ایسے ہوتے تھے اس میں سر چارج لگا دیتے تھے نا, جو پرانے ویلیو کو ختم کر کے نئے. تو اس طرح کی چیزیں کچھ ہوتی ہیں جو بھی لوگ کلیکٹ کرتے ہیں. تو یہ تھا ایک اوور ویو جو میں کلیکٹ کرتا ہوں, اور یہ میرا ایک چھوٹا سا بزنس بھی ہے. تو آپ لوگوں کو یقیناً پسند آیا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ٹائم اپنی جو ہابیز کو دینا چاہیے لوگوں کو. جو لوگ بیٹھ کے صرف TV دیکھتے ہیں, وہ بھی حالانکہ ہابی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایسی ہابیز ہیں جو ان کو فائدہ بھی دینا. TV کے خبریں تو انسان کو ٹینشن ہی دیتی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ انسان جو ہے نا اپنے آپ کو ہابیز میں لگائے. ہابیز شروع میں بڑا ایسا لگتا ہے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے, لیکن آہستہ آہستہ جب ہابیز ایک پیشن اختیار کر لیتے ہیں, تو پھر انسان جو ہے نا اس سے کچھ ارن بھی کرتا ہے اور لرن بھی کرتا ہے. یعنی لرن اینڈ ارن اگر دونوں چیزیں اگر آپ کے ہابی سے ہو رہی ہیں تو کتنا مزہ آتا ہے. ایسی آنے والے دنوں میں اگر مجھے انشاءاللہ اگر میرا ٹائم رہا تو میں پلانٹیشن کی ہابی پہ بھی بات کروں گا, اور مجھے اپنی پلانٹیشن پہ فوکس کرنا ہے تھوڑا سا. تو امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کر دیں, شیئر کر دیں, اور کوئی اچھے سے کمنٹس دیں. اگر کوئی بات آپ کو کوئی شیئر کرنا ہے, کوئی ہابی سے ریلیٹڈ, یا اگر میں نے کوئی معلومات دینے میں کوئی غلطی کی ہے, انسان کو غلطی ہو سکتی ہے, تو آپ پلیز میری اصلاح کریں اور کمنٹ میں لکھ دیں کہ ہاں یہ آپ نے غلط بولا ہے. تو اس کو میری غلطی تسلیم کر کے میری بھی معلومات میں اضافہ کریں. ظاہر ہے لرننگ پروسیس انسان کا چلتا ہے نا. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اچھے ویڈیو میں, اور تب تک کے لیے خدا حافظ.